حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں۔ بڑا مختصر عمل ہے، سلام اور سورت اخلاص۔ کہنے لگا آپ سے ایک عمل سنا تھا اور میں نے شروع کر دیا، کہا کہ میں ہوں بھی ان پڑھ، آتی ہی مجھے قل واللہ ہے، اور شروع کیا اور کہا کہ آج اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ یہ نشانوں کو کبھی دیکھتا ہوں نا، ہاتھ کے جو نشان جلے ہوئے ہیں، مجھے یاد رہتا ہے ایک وقت میرے اوپر یہ بھی تھا کہ ایک چونے والے کی بوریاں میں نے اٹھائی تھیں اور مجھے پسینہ تھا اور چونا ان بجھا تھا اور میرا جسم جل گیا تھا، اور کہا کئی ماہ گھر بیٹھا رہا تھا اور میرے گھر کے چولہا نہیں جلا تھا، میں تو کماتا تھا اور لاتا تھا، پر اس وظیفے نے مجھے خوشحال کر دیا۔ کون سا وظیفہ؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل واللہ پڑھ لیں، بس یہی وظیفہ ہے۔ بولے کوئی مشکل ہے؟ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی یقین سے پڑھے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں اور اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے۔ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں اور عطائیں ملتی ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے، سورۃ قل واللہ کی 2 تسبیح صبح شام پڑھ کے حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا، یہ وہ ہمارے انبیاء بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں جن کی اولادیں بڑی دیر سے ہوئی تھی۔ کچھ روایات کہتے ہیں 80 سال سے اوپر، کچھ کہتے ہیں 84-85، کچھ 90 کہتے ہیں۔ 80 کی تو ساری سند ہے کہ 80 سال کے اوپر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل دیا اور حضرت اور 7 نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اے میرے زکریا، ہم نے آپ کو بیٹا دیا اور اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا۔ اور جو بھی متواتر توجہ سے کرتا ہے، پڑھ کے 2 تسبیح صبح شام سے قل واللہ کی، ہر دفعہ درود پاک حوالہ کا 3 دفعہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، جس نے بھی پڑھ کے ہدیہ کیا ان حضرات کی روحوں کو، یقین جانیے مجھے یاد نہیں ہے کسی کی اولاد نہ ہوتی۔ گوجرا کا ایک تھا بندہ، اس کا نام مقبول تھا، موٹا بہت تھا، اس کو کوئی ساتھ سفر میں نہیں رکھتا تھا، اس کے 2 مسائل تھے، کھاتا تھا اور لیٹرین میں جاتا لگے۔ ایک سفر میں جانا تھا، ہم سفر کہنے لگے ہم تجھے ساتھ نہیں لے جاتے۔ سفر خیر کا تھا، روحانیت کا تھا، میرا جی چاہے میں ان کے ساتھ جاؤں۔ ہاں، تیسرا کام سونا، پر 3 کام تھے اس کو۔ کہنے لگا مجھے انہوں نے کہا نہیں لے جانا۔ میں نے کیا کیا، میں نے نا رات کو بیٹھا اور ایسے کر کے یا کہاں رو یا کہاں یا، میں نے کیسے کیا، وہ ایک دم وجد میں آ گیا، وجدان میں آ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا تھا؟ اس نے یا قہر کہنے لگا، میں نے پڑھا اور رویا
صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے. ایک ہی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا قہر کا. کہنے لگے ڈھونڈتے پھر رہے تھے. او بھائی تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے, ہمارے ساتھ چل.